کہ اللہ کے یہاں اس سے زیادہ کسی بھی اور چیز کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں اس سے زیادہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی وہ حضور کے طفیل میں بنائی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے طفیل میں، آپ کی وجہ سے یہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے روایت کرتے ہوئے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، لولا ما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات نہ ہوتی۔ تو اس پوری کائنات کو اللہ نے حضور کی وجہ سے بنایا، اور جب حضور کو دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا تو آپ کے بھیجنے کا مقصد صرف اس دنیا میں دین کو پھیلانا تھا، دین کو پہنچانا تھا۔ حضور اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ ایک سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف زندگی گزارنے کے لیے آئے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کوئی پڑھ لکھ کر ڈگری حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں شادی اور نکاح کر کے اپنے بیوی بال بچوں کو صرف پالنے کے لیے آئے تھے؟ اس سب کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں جس مقصد کو لے کر بھیجا تھا وہ دین تھا۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد پورا ہوا اور آپ کے دنیا میں آنے اور رہنے کی وہ وجہ، جس وجہ سے آپ کو بھیجا گیا تھا، وہ وجہ پوری ہو گئی تو اللہ نے آپ کو اپنے پاس میں بلا لیا۔ اور جب آپ کو بلانا چاہا تو اس سے پہلے قرآن کی آیات اترتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر دین کو، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، پورا کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر کام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کے طور پر میں تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ اس آیت کے اترنے کے وقت میں صحابہ کرام بہت خوش تھے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے تھے۔ صحابہ حیران پریشان کہ یہ موقع تو خوشی کا ہے، یہ وقت تو خوشخبری کا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے، یہ مصداق اور خوشخبری سنائی گئی ہے کہ مبارک ہو، آج اللہ نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو آپ کیوں روتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صحابہ کرام کے اندر بصیرت کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، اور ایمان اور ایمانی روحانیت کے اعتبار سے وہ سب سے آگے تھے، سب سے بڑھ کر تھے۔ اسی لیے تو یہ کہا گیا ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ انسانوں کے اندر کوئی انسان افضل ہے، سب سے بہتر انسان ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق، خود نبی نے تعریف فرمایا۔ اور بعض موقع تو ایسے آئے ہیں حضور کے جانے کے بعد میں کہ جہاں لوگوں نے حضرت ابوبکر کو نبی کی جگہ پر کھڑا ہوا دیکھا، نبی کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا، وہ نبی نہیں ہے، حضور چلے گئے، لیکن حضور کے جانے کے بعد طرح طرح کے فتنے عالم عرب کے
اسلام میں آئے تھے انہوں نے واپس سے دین اسلام سے پھرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ مشرکوں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے یہ خبر لائی گئی تھی کہ محمد تو چلے گئے ہیں، اب ان کا دین بھی ختم ہو جائے۔ اس کے لیے جو کمزور ایمان والے تھے وہ واپس سے پھرنے لگے، دین اسلام کو چھوڑنے لگے، اپنے پرانے دین کی طرف لوٹنے لگے۔ تو یہ مرتد لوگوں کا ایک فتنہ اٹھا۔ ایک فتنہ دوسری طرف یہ تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ زکات دیتے تھے، اپنے زکات کے مال نکالا کرتے تھے، انہوں نے حضور کے جانے کے بعد زکات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو مانعین زکات کے انکار کرنے والوں کا بھی فتنہ ہو گیا تھا۔ پھر تیسری طرف ایک مسئلہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حضور نے انتقال سے پہلے اپنی حیات میں ان کو ایک لشکر کے ساتھ میں لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا تھا، لیکن ان کے حضور کے حکم دینے کے بعد میں حالات کچھ ایسے بنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر موت پر 17 دن تک بیمار رہے، اور وہ جو صورتحال تھی وہ صحابہ کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ تو ایسے وقت میں حضرت اسامہ کا لشکر رک گیا تھا، اور جب حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو اب حضرت اسامہ کا لشکر جہاں حضور نے ان کو بھیجا تھا چڑھائی کرنے کے لیے دشمن کے اوپر، دشمن سے جنگ کرنے کے لیے، اب وہ جائے یا نہ جائے یہ ایک سوال تھا، کیونکہ فتنے اتنے کھڑے ہو گئے تھے، لوگ اتنے مرتد ہو رہے تھے، اور جتنے باقی کے لوگ کافر اور مشرک تھے، ابھی بھی اسلام کے دشمن بچے ہوئے تھے، وہ اس انتظار میں تھے اور تاپ میں تھے کہ کل جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرے اور مسلمانوں کی اس جماعت پر حملہ کرے اور ان کو تہس نہس کر کے رکھے۔ تو جب ایسی نازک صورتحال تھی تو ایسے نازک صورتحال میں تعلیم سے کام لینا چاہیے، مطلب کہ تھوڑا صبر سے، تھوڑا ٹھہر کر، تھوڑا سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ ایسے وقت میں حضرت اسامہ کا اگر لشکر جاتا ہے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے، وہ اقدام کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کارروائی کرتا ہے، تو سارے عرب سے دشمنی موڑ لیں گے ہم لوگ۔ ایسے نازک وقت میں دشمنی موڑ لینا مناسب نہیں ہے، ہم کو اقدامی کارروائی کرنا، آگے بڑھ کر کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت اسامہ کے لشکر کو رکنا چاہیے، جانا نہیں چاہیے۔ بڑے بڑے صحابہ کی رائے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے تھی۔ ایسے بڑے فتنے اس وقت میں، پھر ایک فتنہ اٹھانا نئے نبیوں کے پیدا ہونے کہ سجا نامی ایک عورت تھی، مسلمہ کذاب تھا، اور اسی طرح کے اور لوگ تھے وہ تھی اسود عنسی وغیرہ، جنہوں نے نئے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ ایک فتنہ نیا تھا۔ اور دوسری طرف ایک اور بات یہ تھی مدینہ میں جو صورتحال تھی، سقیفہ بن ساعدہ کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں انصار کے تمام لوگ جمع ہو گئے تھے اس بستی میں کہ اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہوگا، اس کا مشورہ تھا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کا عمل باقی ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر زمین مٹی میں دفن نہیں کیا گیا، ابھی آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، اور یہ تمام مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر یہ سقیفہ بن ساعدہ اس بستی میں جاتے ہیں جہاں انصار، یعنی انصار صحابہ، مدینہ کے رہنے والے صحابہ سب جمع تھے، اور وہاں پر پھر سب کا اتفاق ہوتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیٹھ کر۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک انصاری صحابی ہے، اور اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور پھر عمومیت کے ساتھ میں جتنے انصاری صحابہ وہاں موجود تھے سب نے بیعت کی، اور پھر آئندہ دن پورے مدینہ کے عام مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ اتفاق مسلمین، تمام مسلمانوں امت مسلمان کے اتفاق سے وہ خلیفہ رسول بنے، خلیفہ رسول بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہے جن کے کھاتے میں خلیفہ رسول ہونے کا
شرف ملا، ان کو حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ جتنے بعد میں صحابہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المومنین کہلائے، یہ امیر المومنین کہلائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خلیفہ رسول کہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد میں انہوں نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، انہوں نے مرتدین سے قتال کا حکم دیا، انہوں نے مانعین زکات کے سامنے اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا کہ اگر حضور کے زمانے میں زکات میں کوئی اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا تو آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، وہ رسی بھی دوں گا۔ کیسے کوئی نہیں دیتا ہے میں؟ ایسے وقت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کی حکمت اور مصلحت یہ سمجھ رہے تھے کہ قدم پیچھے رکھے جائے، آگے نہ بڑھائے جائے، اپنی جگہ پر رکا جائے تھوڑی دیر، ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں انہوں نے ایسے استقلال کے ساتھ، ایسی استقامت کے ساتھ میں بڑے بڑے فیصلے لیے کہ ادھر حضرت اسامہ کا لشکر بھی چلا گیا، اور ادھر مانعین زکات کا جو فتنہ تھا اس سے بھی وہ پرسن بیکار ہو گئے، اور خلافت ہاتھ میں لینے کے بعد میں جو نئے نبی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے ان کے لیے بھی حضرت ابوبکر نے صحابہ کو بھیجا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 مہینے کے اندر یہ سارے کے سارے جتنے فتنے تھے اور سب اٹھا رہے تھے سب فلو ہو گئے، ختم ہو گئے۔ حضرت اسامہ کا لشکر بھی وہاں سے فتح حاصل کر کے واپس ہوا۔ تب صحابہ کی آنکھیں کھلی، صحابہ دنگ رہ گئے کہ وہ آیتیں جو حضور کے زمانے میں قرآن میں اتر رہی تھی، جس میں صحابہ کی تعریفیں تھی کہ وہ مومنین جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، اور بقوم یحبون ویحبون، ایسے لوگ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، جو مسلمانوں کے بارے میں نرم دل ہے اور کافروں کے بارے میں بہت سخت فیصلہ کرنے والے ہیں، اور فیصلے کرنے میں اتنے سخت ہے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جب صحابہ نے 2-3 مہینے کے بعد میں ساری چیزوں کو اس طرح سے ختم ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کو ایسا لگا قرآن کی وہ آیت جو حضور کے زمانے میں اتری تھی وہ اسی وقت دکھے گی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بڑے بڑے صحابہ کی تعریف کرنے کے اوپر قائل مجبور ہو گئے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے اٹھے کہ کرہناہ فی الابتداء وحمدناہ علی الانتہاء، ہم نے حضرت ابوبکر کی اس طرح کے سخت فیصلوں کو ابتدا میں بہت ناگوار سمجھا، بہت زیادہ ہمارے دلوں پر وہ ناپسندیدہ ہوئے، لیکن آخر میں جا کر ہمیں ان کی تعریف کرنا پڑی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت آپ ان کے بارے میں، حضرت ابوبکر کے بارے میں، قام فی الردۃ مقام الانبیاء، کہ مرتدوں کے بارے میں جو لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر نکل رہے تھے، اس موقع پر حضرت ابوبکر اتنے ڈٹ کر کھڑے رہے گویا نبیوں کے مقام پر وہ کھڑے تھے، جیسے نبی استقلال کے ساتھ کرتا ہے کفر شرک ارتداد کے مقابلے میں، ایسے حضرت ابوبکر، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی جب آیت اترتی ہے کہ آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کے طور پر میں تم سے راضی ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگتے ہیں، صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اپنی نعمت کو ہمارے اوپر پورا کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میری نور بصیرت اور میری فراست کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا کہ یہی تو وہ گھڑی تھی، یا یہی تو وہ دین کی تکمیل، دین کا مکمل ہونا، اللہ کا اس مذہب اسلام کا کی نعمت کو اپنے بندوں پر کام کر دینا، پورا کر دینا، دین کو اپنے بندوں کے لیے مکمل طور پر نازل کر دینا، یہی تو وہ مقصد تھا جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
جب یہ مقصد پورا ہو گیا یعنی اللہ اپنے حبیب کو اپنے پاس میں بلا لے گا تو حبیب سے جدائی کا غم، میرے رسول، میرے حبیب، میرے خلیل، میرے دوست، سب کچھ جن کو سمجھ رکھا تھا ان کے اوپر جب اللہ نے دین کے کامل ہونے کا مژدہ سنایا، خوشخبری سنائی، آیت اتاری، تو حضرت ابوبکر کی نگاہ کہاں پہنچی کہ دین مکمل ہو گیا، یہی تو حضور کے آنے کا مقصد تھا، اب حضور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد بے مقصد دنیا میں کیوں رکیں گے، اللہ اپنے پاس بلا لیں گے اور وہ ہم سے بچھڑ جائیں گے، ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ اس جدائی کا غم تھا کیا صبح ہے۔ تو یہ بات شروع میں ہو رہی تھی کہ آپ دیکھیے اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا اور سجایا اور اپنے حبیب کو اس دنیا میں دین کی تکمیل کے لیے بلایا، پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے یہاں دین کتنا اہم ہے، دین کی کتنی اہمیت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اسی دین پر عمل کرنے کے لیے، اسی دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اسی دین ہم آج اس امت محمدیہ کے اندر اس دور میں کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کیونکہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ڈالا تھا، جس کی ذمہ داری آپ کو دی تھی، آپ کے جانے کے بعد میں وہ ذمہ داری امت پر ڈالی ہمارے لیے وہ کام رکھا ہے۔ اس لیے کہ اب نبی چلے گئے، نبی کے جانے کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو نبی کا کام تھا یعنی دین کو پھیلانا، دین کو اس دنیا میں عام کرنا، وہ کام آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے۔ اس پر تو ہمارا یقین ہے، اس کو تو ہم سب مانتے ہیں کہ دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے، دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ جس دین کے اندر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے طریقے اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روح زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ جب تک باقی ہے تب تک دنیا ہے، اور جب کوئی ایک اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی اسلام کا ماننے والا باقی نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا، تہس نہس کر کے قیامت قائم کر دے گا، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، یہ پہاڑ یہ سمندر سب کچھ اللہ فنا کر کے رکھ دیں گے، اور یہ کائنات کا فنا ہونا صرف ایمان والے کے اور ایک دین اسلام کے ماننے والے کے باقی نہ رہنے پر۔ اس کا مطلب دین اسلام کو قیامت تک رہنا ہے، تو جب دین قیامت تک رہے گا، دین کو لانے والے نبی موجود نہیں ہے، تو دین کو قیامت تک کون لے کر جائے گا؟ اس کو کون اس دنیا کے آخری انسان تک پہنچائے گا؟ اس دین پر کون عمل کر کے اس کو زندہ اور باقی رکھے گا؟ اس کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر ڈالی گئی کہ دین کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرو اور دین کو اس امت تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری اس امت مسلمہ کے ہر فرد پر ڈالی گئی۔ اور دین کیا ہے؟ ایک دین تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ایک وہ دین ہے جسے ہم دین سمجھتے ہیں، ایک ہماری سمجھ کا دین ہے اور ایک حضور کا لایا ہوا دین ہے۔ یہاں دین سے مراد ہماری سمجھ کا دین نہیں ہے، ہماری سمجھ کا دین تو بہت چھوٹا سا ہے، بہت مختصر سا ہے، جس کو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے، وہ دین نہیں، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کر آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ چیزیں حدیث میں آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت تک پہنچی ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں دی۔ کل ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو دین، اور وہ چیز جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ہمارے لیے بھی ہماری سمجھ اور ہماری عقل کے مطابق اور ہمارے شعور کے مطابق یا ہمارے خواہش کے مطابق یا ہمارے شوق کے مطابق اگر
اگر کوئی چیز ہم کو دین سمجھ میں آتی ہے تو وہ دین نہیں ہے. دین کا معیار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری سمجھ یا ہماری عقل نہیں ہے. ہماری عقل نے تو اتنا سمجھا ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت نماز، اسی طرح سے سال میں 2 مرتبہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا تہوار، اور جناب رمضان آیا تو رمضان کے اندر روزے، اور بس اتنی چھوٹی موٹی کوئی بات، کوئی عبادت، یہی دین. آج ہمارے یہاں دین کا معیار کیا ہے؟ نہیں ہے. حالانکہ یہ دین نہیں ہے. اس میں سے ہر ایک چیز کو آپ دین کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں مل کر دین نہیں بنتی ہے. دین جو ہے 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. 5 چیزوں کا. واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ 4-5 اندھے آپس میں جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاتھی دیکھنا ہے. ہاتھی کیسا ہوتا ہے دیکھا نہیں تھا. دیکھیں گے کیا؟ اندھا آدمی تو کسی بھی چیز کو محسوس کرتا ہے، دیکھ کیا سکتا ہے. تو گئے ہاتھی دیکھنے. اب ایک آگے بڑھا اور اس نے ہاتھی کو ٹٹول کر ہاتھ لگایا اور وہ دیکھا. اس نے دیکھ کر آیا، اس سے پوچھنے لگے اس کے ساتھی کے بھائی دیکھا تم نے ہاتھی؟ ہاں. کیسا ہے ہاتھی؟ تو کہا ہاتھی دیوار کی طرح ہے. ہاتھی دیوار کی طرح ہے. اب اس نے جو ہے ہاتھی کے پورے جسم میں جا کر اس کے پیٹ کی طرف ہاتھ لگایا تو پیٹ کی طرف اس کو کوئی چیز سخت لگی، بالکل ایک جیسے دیوار ہوتی ہے بڑی سی، تو کہا ایک بڑی سی دیوار کی طرح ہے. پھر دوسرا شخص گیا، کہا کہ تیرے کو کچھ نہیں سمجھتا، تو آندھا ہے نا، اس کے لیے تیرے کو کچھ دکھتا نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی آندھا ہے. تو وہ گیا اور پھر اس نے جو ہے ہاتھی کو دیکھ کر آیا. اس سے باقی ساتھیوں نے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہے؟ تو اس نے کہا ہاتھی جو ہے وہ پلر کی طرح ہے، کیونکہ اس نے جا کر ہاتھی کے پیر پہ ہاتھ لگایا تھا. اس کے لیے اب وہ آ کر اپنے ساتھیوں کو بتا رہا ہے کہ ہاتھی پلر کی طرح ہے. دوسرے ساتھی کہنے لگے کیسی بیوقوف باتیں کرتا ہے، تو اندھا کا اندھا ہی ہے، ہاتھی تھوڑی پلر کی طرح ہوتا ہے. اب تیسرا آگے بڑھا، تیسرا گیا، اس نے ہاتھ لگا کے آیا. اس نے دیکھا، اس نے آ کر بتایا، پوچھا تو بتایا کہ ہاتھی جو ہے نا وہ سونپ کی طرح ہے. ہاتھی سونپ کی طرح ہے. اب وہ اس کا ہاتھ جو ہے ہاتھی کے کان پر گیا ہے، تو اب وہ یہ سمجھائے کہ ہاتھی سونپ کی طرح ہے. سونپ سمجھتے ہیں نا، سونپ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں چھانی جاتی ہے چیزیں چاول کے. تو کہنے لگا کہ ہاتھی تو سونپ کی طرح ہے. اب چوتھا آگے بڑھا تھا، تم لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہاتھی کیسا ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں. اب وہ گیا ہے اور آیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ ارے ہاتھی جو ہے یہ پائپ کی طرح ہے. ہاتھی کیسا ہے؟ ہاتھی پائپ کی طرح ہے، کیونکہ اس نے جو ہے ہاتھی کے دل کو ہاتھ لگا کر ٹٹولا تھا تو اسے ہاتھی جو ہے وہ پائپ کی طرح لگا. تو بہرحال یہ جتنے لوگ گئے تھے ان سب نے ہاتھی کو دیکھا، محسوس کیا، ٹٹولا، اور سب نے ہاتھی کی الگ الگ تعریف. کوئی تو کہہ رہا ہے کہ جناب ہاتھی دیوار کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہاتھی پلر کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے پائپ کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے سونپ کی طرح ہے. حالانکہ ہاتھی نہ پائپ کی طرح، نہ سونپ کی طرح، اور نہ پلر کی طرح، نہ دیوار کی طرح. ان سب نے جس چیز کو ہاتھی سمجھا اپنی سمجھ کے مطابق وہی ہاتھی کی تعریف کی. حالانکہ ہاتھی کی دیوار کی طرح پیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے پلر کی طرح اس کی ٹانگیں بھی ہو سکتی ہے، پائپ کی طرح اس کی دم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک چیز کو لے کر کوئی ہاتھی سمجھے تو یہ اس کی نادانی ہے. اس لیے کہ ہاتھی تو ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. تو ایسے ہی دین ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ لیا ہے کہ جمعہ کی نماز کسی کے نزدیک پڑھ لیا تو چلو مسلمانی باقی ہے. کوئی جو ہے وہ عید اور عید کو ہی آنے لگ گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی مسلمانی ہے. کوئی سمجھتا ہے رمضان آ گیا، رمضان میں 1 مہینے کے لیے مسلمان بن گئے تو آپ مسلمان ہیں. تو ہر ایک نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے حساب سے دین کو دین سمجھا ہے. بزرگوں دوستوں، اپنی سمجھ کے مطابق دین کو دین سمجھنا دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو سمجھایا ہے، جو دین ہمیں بتایا ہے، جو دین ہم کو دے کر
کو اگر تفصیل سے سمجھا جائے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اس میں سب سے پہلے آتی ہے ایمانیات۔ ایمانیات، اور ایمانیات یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ یا ہمارے دین کی، جیسے کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے تو اس عمارت کا جو پایا ہوتا ہے، جو اس عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اس اسٹرکچر کا جو اصل میں جو اس کی نیو ہوتی ہے، وہی اس کی اصل بنیاد ہوتی ہے اور اسی پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایمانیات یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، اور ان ایمانیات کے اندر کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو ہے کلمہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے جس کو پڑھ کر ہر آدمی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کلمے کا اقرار نہ کرے یا اس کو نہ مانے، اس کو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یا کسی غیر مسلم آدمی کو مسلمان بنانا ہو، اسلام میں داخل کرنا ہو، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ توحید پڑھاتے، غسل کراتے، کلمہ توحید پڑھاتے، اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ تو بتایا چلا کہ کلمہ توحید یہ ایمانیات کے اندر ایمان کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اس کے اقرار کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس میں اقرار ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، کسی کو ماننا اپنے خدا کے طور پر، اپنے اللہ کے طور پر، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں۔ مسلمان کے اندر اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اندر یہی فرق ہے، ہم اللہ کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ میں مانتے ہیں، اللہ کو اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ مانتے ہیں، جبکہ دوسرے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں۔ آپ برادران وطن سے جا کر پوچھیے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ سب کا مالک ہے اوپر والا۔ وہ بھی آخر میں کہتے ہیں کہ اوپر والا ہی سب کا مالک ہے۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے یہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جو ڈالر ہوتے ہیں ان کی کرنسی ہوتی ہے اس پر بھی لائن لکھی ہوتی ہے کہ ہمارا گاڈ پر ٹرسٹ ہے، خدا پر ہمارا یقین ہے۔ اور پھر وہ اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، گاڈ نے بنایا، اس پہاڑ کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، اس کو کس نے، اس کو کس نے، وہ بھی تعلیم دیتے ہیں۔ سب مذہب والے تعلیم دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ہے، اس کائنات کو، اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ لیکن ان کے اور مسلمان کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی تمام صفاتوں کے ساتھ مانتا ہے، یعنی ایک مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کا معبود ہے تو وہی اس کا پالنہار ہے، وہی اس کو پالنے والا، وہی اس کو کھلانے والا، پلانے والا، اس کو روزی دینے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کی عزتوں کا مالک، اس کے نفعوں کا مالک، اس کے نقصان کا مالک، اس کو صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، تمام چیزوں کا مالک ہم سب اللہ کو مانتے ہیں۔ جبکہ اوروں کے یہاں ان سب چیزوں کے لیے الگ الگ خدا ہے، الگ الگ ان کے پرستار ہے جن کو وہ پوچھتے ہیں، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی تمام ذات و صفات کے ساتھ۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں پوری تفصیل کے ساتھ میں بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے اور انہوں نے پوچھا من ایمان، حضور سے ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے کتابوں، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا،
اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ 7 چیزیں ایمانیات میں داخل ہیں۔ اب اس کو خلاصہ کر کے نہیں بتایا جا سکتا، اس کے اندر بہت تفصیلات ہے، لیکن یہ تمام ایمانیات کی جو چیزیں ہیں یہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ دین کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمانیات موجود ہوں، دوسرے نمبر پر ہے ہمارے اندر عبادات موجود ہوں، عبادات میں سب عبادات آ گئی، نمازیں آ گئی، حج آ گیا، روزے آ گئے، اسی طرح جیسے صدقہ اور خیرات آ گیا، صبح و شام کی مسنون دعائیں آ گئی، جتنے بھی عبادت سے متعلق کام ہے، نیکیاں ہے، اعمال ہے، وہ سب عبادات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ 2 چیزیں یہ دین کا 1/3 حصہ ہے، ایمانیات اور اسی کے ساتھ ساتھ عبادات، یہ دین کا 1/3 حصہ ہے، جس کو آج تمام مسلمان دین سمجھتے ہیں، انہی 2 چیزوں کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایمان کا 1/3 حصہ ہے۔ 1/3 مطلب کسی بھی چیز کے 3 حصے کرو تو اس میں سے 1 حصہ 1/3 کہلاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں 1/3 حصہ ہے۔ باقی کی جو چیزیں ہیں 3، جن کے اندر معاملات ہیں، جس کے اندر معاشرت ہے اور جس کے اندر اخلاق ہے، یہ تینوں چیزیں مل کر دین کا 2/3 حصہ بنتی ہے، جو آج امت مسلمہ کی زندگی سے نکل چکا ہے۔ ہمارے اندر آج اخلاق نہیں ہے، آج ہمارے اندر معاملات نہیں ہے، آج ہمارے اندر معاشرت نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اسی طریقے سے اپنے دشمنوں کے ساتھ، اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے ہوئے ان کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا، کیا رویہ تھا، کیسا طرز عمل تھا، یہ تمام چیزیں معاشرت کہلاتی ہیں۔ تو یہ معاملات، اخلاق اور معاشرت یہ مل کر دین کا 2/3 حصہ بنتے ہیں، اور اس طرح سے 5 چیزوں کو لے کر دین بنتا ہے، دین کا مجموعہ تیار ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دین کہتے ہیں۔ ہم آج صرف چند چیزوں کو دین سمجھے ہوئے ہیں کہ تھوڑی بہت عبادت کر لی، تھوڑی بہت نماز کی پابندی کر لی، اور تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت کر لی، یا تھوڑی بہت تسبیحات پڑھ لی، اور ہر ایک نے اپنے ذہن کے، اپنی سمجھ کے مطابق چیز جو ہے دین کے بعض حصے کو اور دین کے بعض جزوں کو پورا دین سمجھا ہے۔ کسی نے عمرے کرنے کو دین سمجھا ہے، کسی نے جو ہے صرف صدقہ خیرات کرنے کو دین سمجھا ہے، اور کسی نے جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کو دین سمجھا ہے، کسی نے صرف تلاوت قرآن کو۔ دین کے یہ سب کام ہے، لیکن دین پورے مجموعے کا نام ہے، اور یہ دین کا پورا مجموعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو دیا ہے، یہ صرف یوں ہی نہیں دیا گیا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس ذمہ داری کو ان کے صحابہ نے اڑا، اور ان کے بعد میں ان کے بعد والوں نے اڑا، اور یہ دین اس وقت میں پورے عالم میں پھیلا، اور اس کی رمق، اس کے اثرات، اس کے برکات آج ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، دین اسلام ہر جگہ موجود ہے، مسلمان ہر جگہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں دوستوں، دین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کے ساتھ میں رکھا ہے۔ دین کی جتنی محنتیں ہوں گی، یہ دین اتنا وہ ہر کچے پکے مکان تک پہنچے گا، ہر انسان تک پہنچے گا۔ اور اگر دین کی محنت نہیں ہوگی، دین کے لیے مجاہدے نہیں ہوں گے، دین کے لیے قربانیاں دینے کا مزاج نہیں ہوگا، تو یہ دین ہماری خود کی زندگیوں میں بھی باقی نہیں رہے۔ آج کیا صورت ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو ڈٹولے، خود کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دین میری زندگی کے اندر کتنا موجود ہے۔ اگر اس کی ابتدا کی جائے تو جو نماز میں سال سے پڑھ رہا ہوں، اور اس نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہوں، ایک دم شروع میں ہی وہ سورہ فاتحہ میں ہی صحیح نہیں، کسی عالم کے سامنے، کسی قاری صاحب کے سامنے، کسی مفتی صاحب کے سامنے جا کر 2 سال بیٹھے اور اپنی سورہ فاتحہ سنائیے انہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، کتنی اس کے اندر خرابیاں موجود ہیں، اور کتنے زمانے سے ہم کیا
کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق بدعت سے، اس کا تعلق خرافت سے، اس کا تعلق ایک لغو چیز سے، کیونکہ ہم اس کو اسلام کی چیز سمجھتے ہیں، ہمارے عقیدے کا بگاڑ ہے، جس کی وجہ سے آدمی مسلمان بھی باقی نہیں رہتا اگر عقیدہ بگڑا ہوا ہو۔ اتنی سدھار کی ضرورت ہمارے اندر موجود ہے کہ اس کا مطلب یہ اگر دین پر محنتیں نہیں ہوں گی تو دین ہماری اپنی زندگی میں بھی باقی نہیں رہے گا، ہماری نسلیں، ہماری اولادوں کی بات آپ چھوڑ دیجیے۔ اس کے لیے آپ تہیہ کیجیے، عزم کیجیے، ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ دین کو سیکھیں گے، انشاءاللہ دین کو سیکھیں گے، دین کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں لائیں گے، دین کو سیکھ کر اس پر عمل کریں گے، اور اس دین پر اپنے اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بستی والوں کو، اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے ملک اور اس طرح سے پوری انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سب کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کل اور پرسوں شنی اتوار کو چاکر کے اندر ایک پورا ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے اور خوب محنتیں ہو رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے بہت سے بندے اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کے لیے نکل رہے ہیں، چلوں کے لیے نکل رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے نکل رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں دین کو لانے اور دین کو سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم ضرور اس بات کا ارادہ کریں، پختہ عزم کریں اور اس کے لیے تیاری کریں ابھی سے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس یہاں سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جائیں گے۔ اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ ارادہ کرے کہ ہم 40 دن کے لیے کم از کم جائیں گے اور اللہ کے راستے میں جا کر دین کو سیکھیں گے، خود بھی دین پر عمل کرنے والے بنیں گے اور لوگوں تک بھی اس دین کی دعوت کو پہنچانے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہے مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو اس پر پورا کی توفیق عطا فرمائے۔